صدقہ دینے کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ مطلب جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو ظاہر طور پر مال کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر سخت عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ چھپ کر صدقہ دینے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اتنا چھپ کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کا مال نشٹ کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے والوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے پاس گزارے لائق مال ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر مانگنے کے نشان ہوں گے۔ زکوٰۃ سے مال پاک اور برکت والا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں۔ مطلب زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال اور دل دونوں پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مطلب جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل پاک ہوتا ہے۔ صدقہ سے آفتیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نبی نے فرمایا، چھپ کر دیا گیا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ مطلب جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس سے کئی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ مطلب صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور زیادہ دیتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مطلب جو دنیا میں صدقہ کرے گا اسے قیامت کے دن صدقہ سایہ دے گا، یعنی حفاظت اور راحت ملے گی۔ صرف حقدار کو صدقہ دینا۔ نبی نے فرمایا، صدقہ صرف غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق ہے۔ مطلب صدقہ اس شخص کو دینا چاہیے جو واقعی ضرورت مند ہو، نہ کہ کسی امیر یا غیر محتاج کو۔ صدقہ موت کے بعد بھی ثواب دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔
زکوٰۃ سے سماج میں برابری اور انصاف۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، مطلب زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور سماج میں امیری غریبی کا فرق کم ہوتا ہے۔ مشہور درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ کا دوست بنتا ہے۔ قرآن میں ہے، میرے بندے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ مطلب زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کی دوستی کا ثبوت ہے۔ قیامت کے دن نبی کے سب سے قریب۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ دعا قبول ہونے سے پہلے درود پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنی ضرورت مانگو۔ مطلب دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کا حکم۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، نسندہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ مطلب ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اللہ 10 گنا رحمت نازل کرتا ہے۔ درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ مسلمان کے مال کو پاک کرتی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہدیہ محبت بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس کی محبت بڑھے گی۔ مطلب جب مسلمان ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں پیار اور اپناپن پیدا ہوتا ہے۔ ہدیہ لینا سویکار کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ ہدیہ سویکار کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ ہدیہ دینے والا اور لینے والا دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کسی کو ہدیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رحمت عطا کرتا ہے اور جو اسے خوشی سے قبول کرتا ہے اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مطلب ہدیہ دینا بھی عبادت ہے اور خوشی سے سویکار کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ہدیہ سے دلوں کی نفرت مٹتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہدیہ نفرت کو ختم کرتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ مطلب اگر کسی سے من مٹاؤ یا رنجش ہو تو اسے ہدیہ دینے سے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ہدیہ دینے میں تکلف نہ کرو۔ نبی نے فرمایا، ہدیہ چاہے ایک بکری کا خر ہی کیوں نہ دو، دیا کرو۔ مطلب ہدیہ چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ سچے دل سے دیا گیا چھوٹا سا ہدیہ بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ بھول یا نیند میں چھوٹی نماز کی قضا ضرور ادا کرو۔
رسول اللہ نے فرمایا جو نماز بھول جائے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت اسے پڑھ لیں، اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیر۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت نہیں، مطلب جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایسے شخص کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ قضا نماز کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کسی کی نماز چھوٹ جائے تو پہلے اسے قضا کرے پھر اگلی نماز ادا کرے۔ نماز چھوڑنا کفر کے قریب عمل ہے۔ نبی نے فرمایا آدمی اور کفر کے بیچ فرق صرف نماز ہے، مطلب نماز چھوڑنے والا ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے، اس لیے ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔